علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واها لعبد المؤمن إن أصابت سراء شكر وإن أصابت ضراء صبر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی ذات و صفات کی کوئی حد نہیں، ان کی طرف سے نعمتوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ اس اللہ نے کہ میرے بندے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کے بندے، اللہ کا کنبار قبیلہ ہے۔ وحب الناس الی اللہ انفعهم للناس، پورے قبیلے میں سب سے زیادہ اللہ کو جو پیارے ہیں وہ ہے جو اس کے قبیلے کے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جیسے یہ ہمارے پرانوں کا مجمع ہے نا، ہمارا جوڑ ہی پرانوں کے نام سے ہے، ان کی نقل و حرکت، ان کا آنا جانا، اجتماع، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کہ ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کی فکریں، ان کی سوچ، جو کچھ ہی لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا سونا جاگنا سب اسی کے لیے کہ خود اپنی ذاتی زندگی بنانی ہے اور یہ سوغات ہیں، یہ دولات ہیں امت میں تقسیم کرتے چلے جانا۔ اس لیے فرمایا کہ ہماری دو حیثیتیں ہیں،
ایک اپنی ذاتی حیثیت جس کو قرآن نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نار، لوگوں اپنے آپ کو اپنی ذات کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، یہ ہماری ذاتی اور شخصی حیثیت ہے۔ دوسری طرف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو سارے کے سارے، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہے، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ کی توحید خالص کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت حقہ کا، اس کو چاہیے کہ وہ دین کا مددگار بنے۔ اسی کے لیے دعائیں بھی ہے۔ تو دوستو اس وقت میں ہماری دو حیثیتیں ہیں، یہ خود ہمیں اپنا فکر کرنا ہے، اس لیے کہ مرنا تو ہمیں بھی ہے سب کو، اور ہر ایک کو اپنی قبر میں خود جانا ہے، وہاں کوئی رشتے دار، کوئی بھائی بہن، بیوی بچے، ماں باپ، کوئی کسی کے ساتھ نہیں، ہر ایک اکیلا، اور ہر ایک سے سوال، اور ہر ایک کو اس کے جواب دینے، اور اسی پر فیصلہ ہوگا جنت قبر جنت کی کیاری بنے گی یا جہنم کا گھوڑا بنے گا، آگے پرسرات سے گزرنا، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں ملنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر ملنا، یا دھکے پڑنا، دور ہٹو، منہ کالا کرو، وہاں یہ بھی ہوگا، اور بے حساب و کتاب، یا جنت کا داخلہ یا پائے پائے کا حساب، یہ ایک ہر ایک کے اپنے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اور جیسے قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنا سارا الف لام سے شروع ہوتا ہے والناس سے پورا ہوتا ہے، سارے نبیوں کے، ساری امتوں کے، ساری قوموں کے جتنے واقعات نبیوں کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے، ان کی کامیابیوں کے، نبیوں کو ستائے جانے، نبیوں کے شہادت، قوموں کا نبیوں کی بات ماننا، نبیوں کو شہید کرنا، ان کا ذلیل و خوار ہونا اور ان کی ذلتوں کا عزت سے بدلنا، یہ جتنا جو کچھ ہم نے کہا ہے لذکر اللہ کا، یہ ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں پیارے نبی، اور صرف آپ کو نہیں وَلِقَوْمِكَ، یہ سارے جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کو ہمارا نبی ماننے والے اور ہم کو اللہ ماننے والے، ان سب کے لیے إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ اور پھر آگے فرمایا فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سب پوچھے جاؤ گے، اتنا نہیں ہے تفسیریں پڑھ لی، واقعات پڑھ لیے، نکتے اور اسرار اور رموز اور بڑے بڑے استنباطات ہو گئے۔ تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ سنا، ان کی قوم کا سنا، لوط علیہ السلام کا سنا، ان کی قوم کا سنا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا سنا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا سنا، تمام انبیاء بنی اسرائیل کے ایک ایک وقت میں 70 نبی، یہ سارا سنا، قوم نے کیا کیا، نبیوں نے ان کو کیا بتایا، انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا، جیسے خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو یا قوم اذکروا نعمت اللہ، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ او میری قوم، اللہ کی نعمت کا شکر نہ کرو، تمہارے تو گھر گھر نبوت اللہ نے دی، جعل فیکم انبیاء، ایک ایک وقت میں کتنے نبی بنی اسرائیل کے لیے،
نبوت بھی اور بادشاہت بھی، دین بھی اور دنیا بھی، نعمتوں سے بھرپور. اور کیسی نعمتیں؟ آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. قوم کو بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں، لیکن جیسے ابھی رمضان مبارک ختم ہوئے نا، رمضان کا جب چاند دیکھا تھا تو فوراً شیطان بند کیا گیا تھا، جہنم کے تالے لگ گئے تھے. اللہ پاک نے اعمال کی قیمت بڑھا دی تھی، فرضوں کو 70 گنا اور نفلوں کو فرضوں کے برابر. ساری دنیا کے سارے مفتی جمع ہو جائیں اور 2 رکعت نفل کو فرض کا درجہ دینا چاہیں تو سارے مفتی نہیں دے سکتے. اللہ کیا کہنا اس کے کرم کی، اسی لیے اس نے واہ واہ کہی ہے. لوگوں کو واہ واہ کا بہت انتظار رہتا ہے. بھائی واہ، بھائی واہ، ارے کیا جیسے ابھی عید کے دن، بھائی واہ کیا شیروانی، بھائی واہ کیا آپ کا سوٹ، بھائی واہ کیا. لوگ واہ واہ کے انتظار میں رہتے ہیں. اللہ کی واہ واہ، اللہ کی واہ واہ. اور کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. کہے کہ ان کے بنگلوں پر، ان کی گاڑیوں پر، ان کی دولتوں پر، ان کے اونچے عہدے حکومتوں پر خبردار. وَعَلَّ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ان اصابت سراء شکر. جب اللہ کی طرف سے اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، دلوں میں سکون ہے، اسباب میں برکت ہے، دعاؤں میں قبولیت ہے، ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ ہے، قدم قدم پر اللہ کی مددیں ہیں، یہ شکر گزار ہیں. ان کے لیے واہ واہ ہے. انسان ہے، بشر ہیں، جیسے روزانہ رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، اندھیرا بھی اجالا بھی، کیونکہ ایسے راحت بھی اور تکلیف بھی کہ نعمتوں کے حال میں اچھے حالات میں شکر گزار ہوئے، لیکن تکلیف پہنچی، ناگواری کوئی پیش آئی، کوئی نادانی پیش آئی، صبر سے کام لیا. بھائی ان ایمان والوں کے لیے تو واہ واہ. واہ واہ کون کہہ رہا؟ زید عمر بکر خالق کائنات تنہا بلا شرکت غیر، اللہ صمد لم یلد ولم یولد، احد صمد لم یلد ولم یولد، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا ضد لہ، لا ند لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، کل شیء ہالک الا وجہ. وہ اللہ واہ واہ کہہ رہا ہے. خدا ہمیں اس کی واہ لینے بن. ہم تو کپڑے پہن کے لوگوں کی واہ واہ، اچھی گاڑی میں واہ واہ، اچھے سامانوں میں، فرنیچروں میں واہ واہ. اچھا واہ واہ لو اللہ سے کہ جب اللہ کی نعمتیں اس پر شکر گزاری، نعمتوں کی قدردانی، نعمت کو اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا. اسی لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ سارا سب کچھ دے کر آزاد نہیں چھوڑ دیا. کیا جیو جیسا تمہارا جی چاہے اور مرو جہاں جی چاہے، کھاؤ جو جی چاہے اور کماؤ جیسے چاہے. خبردار، سر سے پیر تک کے جتنے اعضاء ہیں اس میں سے ہر عضو کے استعمال کا طریقہ، آنکھوں سے کیا دیکھنا کیا نہ دیکھنا، زبانوں سے کیا بولنا کیا نہ بولنا، کانوں سے کیا سننا کیا نہ سننا، کدھر چلنا کدھر سے رکنا، کہاں بیٹھنا کہاں وقت ضائع نہ کرنا، یہ سب بتا دیا. اس لیے اللہ نے کہا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کلمہ پڑھنے والوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. زندگی کا کوئی کونا تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑا. صبح میں آنکھ کھلتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ فرمایا، بلال تیرے پاس ایسے کیا عمل ہیں
کہ خواب میں دیکھا کہ جنت میں بھی تو ہم سے آگے تیری چال سن رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی, میرے پاس کہاں سے عمل ہو؟ آپ کی صحبت ہے, آپ کے پاس رہتا ہوں. ایک بات ہے, صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے ہر ایک کی طرف سے میرا دل پاک اور صاف, کوئی حسد, کوئی کینہ, کسی سے انتقام بدلا, کوئی جذبہ نہیں, دل پاک ہوتا ہے. یہ جو صحابہ کے واقعات ہیں نا, فضائل حکایت صحابہ میں بھی ہے, حیات الصحابہ میں بھی ہے, اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے. یہ صرف پڑھ لینے, سن لینے, بیان کر لینے کے لیے نہیں ہے, یہ تو سارے ہماری رہبری ہے. جیسے اللہ نے نبیوں کو رہبر بنا کر بھیجا انسانوں کے, یہ میرے بندے ہیں, میرے قبیلے کے لوگ ہیں, اور انسان تو میرا خلیفہ ہے. اور خلیفہ تو وہ کرتا ہے جو اس کا پیر کرتا ہے. دنیا میں ہوتے ہیں نا خانقاہوں میں پیر صاحب کے بعد تو بالکل پیر کی شکل بن جاتے ہیں کہ اللہ کے خلیفہ, کہ اللہ کی صفات کا مظہر بننا, اس کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. وہ کیسا غفور رحیم ہے, کیسا حلیم ہے, کیسا معاف کرنے والا ہے, کتنا دینے والا ہے. کرو قوریوں کے حساب سے, لگاؤ قوریوں کے حساب سے, اور لو کروڑوں کے حساب سے. یہی رمضان مبارک, لوٹو لوٹو لوٹو, کتنا لوٹے ہو. جیسے فرمایا بنا بیتن جعل فیہ مأدبتن والداعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے دین کو ایک مکان اور ایک بلڈنگ کی تعمیر سے تشبیہ دی کہ اسلام ایک تعمیر ہے, ایک مکان ہے. اس مکان میں دسترخوان بچھایا گیا ہے, اور دسترخوانوں پر کتنی ابھی افطاریاں کی ہے, سحریاں کی ہے. افطاری کی انواع اقسام گننا مشکل ہوتی ہے, مغرب کی نمازیں بھی رکعتیں نکل جاتی ہے. ابھی افطار 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 کہ اسلام ایک تعمیر ہے, اس میں دسترخوان بچھایا گیا ہے. اور دسترخوان کا بلاوا دینے والے کون؟ واہ 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 واہ, والداعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, آپ بلاوا دے رہے ہیں. یہ قرآن دسترخوان ہے, ابتدا اس کی حضر المتقین سے ہے. بناؤ تقویٰ کتنا بناتے ہو. کتب علیکم الصیام علی الذین کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ ہم نے تمہیں دیا ہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے. اللہ سے ڈر, اور جب اللہ سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو تقوی پر سارے آگے کے راستے کھلتے ہیں. توکل بھی, صبر بھی, شکر بھی, دنیا سے بھی رحمت بھی, اور دوسروں کا حق پہچاننا, حق ادا کرنا, اور ہر وقت آخرت کو سامنے رکھ کر جینا. قبر, حشر, سوال جواب, کہ اللہ کا ڈر ہے, منہ اس کو دکھانا ہے, جواب سیدھا اس کو دینا ہے. اس لیے میرے دوستو یوں کہ بار 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 کہتے ہیں ہمیں دین کو سمجھنا ہے, دین سیکھنا ہے, دین پر چلنا ہے. اور پھر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں, اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے, آپ نے نماز پڑھی, نماز کے بعد آپ نے تعلیم کا حلقہ لگایا. آپ نے بیٹھتے ہی فرمایا انما بعثت معلما و مبلغا, اللہ نے مجھ کو بھیجا ہی ہے سکھانے والا بنا کر. میرے ذمے ہے دین سکھانا, جو اللہ مجھ سے کہے وہ میں تم سے کہوں گا. جس کو حلال وہ حلال, جس کو حرام وہ حرام, میں سکھانے والا بھی اور اس کو پہنچانے والا بھی. خالی سارا میں سن کے اور
خاموش نہیں رہوں گا، پہنچاؤں گا بھی۔ اسی لیے اس پہنچانے میں کیا کیا، سب سے پہلے گھر والوں کی طرف سے تکلیفیں۔ مکے والوں نے 13 سال تک تبلیغ ہی کا کام نہیں کرنے دیا، باقی سب کرنے دیا۔ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسے ہیں ایسے ہیں، لیکن نبی ہم آپ کو نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، ہم تو اللہ ہی کو نہیں مانتے، کعبے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں کالی کملی والے کے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ نے پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جی یہ اللہ رسول کے دشمن کیسے نرم گدوں میں اور کیسے قسم کے کھانوں میں، اور آپ چٹائی پر، اور چٹائی کے سارے نشان آپ کے دشمن مبارک پر، اور رو رہی تھی، آنسو بہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی رو مت، بیٹی رو مت، تمہارے باپ کو اللہ نے وہ دین دیا ہے، لا يبقى بيت قبر ولا مدر الا صلح اللہ فیہ، ایسا دین کامل دیا ہے، کوئی گھر کچا نہ پکا، چھوٹا نہ بڑا، عامی ان پڑھ نہ پڑھا لکھا، کوئی نہیں بچے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، قربان جائے۔ لیکن اس کی تبلیغ میں، اس کے پہنچانے میں 13 سال تک کیا قصور تھا آپ کا؟ آپ نے کس کی زمین دبائی تھی؟ آپ نے کس کا لیا غلط کیا تھا؟ لیکن بس کہ آپ یہ کہتے ہیں تو ہم کو برداشت نہیں، اور آپ کو پورا انشراح کا۔ اس لیے دوستو یاد رکھنا، ایک بات بیچ میں کہہ دیتا ہوں، یہ سارے قرآنوں کا مجمع ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تک اس محنت کے بارے میں یہ دعوت اللہ، ہر بندے کا سیدھا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے، ہر ایک آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والا بن جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے، سنتوں کا پابند ہو جائے، شریعت کا پابند ہو جائے، فرماتے تھے جب تک اس کا پورے طور پر کہ میرے گھر کی سوئی تاجے کی ضرورت سے لے کر میرے جنت کے داخلے اور جہنم سے بچنے کی کا سارا راز، سارا سامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت میں ہے، جب تک کام کرنے والوں کو اس کا انشراح نہیں ہوگا، وہ تو دن کے 5 کام بھی نہیں کریں گے، ہفتے کے 2 گز بھی نہیں کریں گے، طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کے اپنی جانیں چرائیں گے، اور پھر بھائی میں تو مشورے سے چلتا ہوں، لیکن اس کے مشورے سے چلتا ہے۔ مشورے تو 2 طرح کے ہیں، ایک شیطان کا بھی ہے، ایک رحمان کا بھی ہے۔ ایک مشورہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ایک شیطان کا ہے۔ جب کبھی کسی خیر کا ارادہ، اب جیسے یہ پرانے ہیں تو بس جتنا ہوا اس سب کو بھول جاؤ، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وقت لگا کر آئے اور وہ کارگزاری سنا رہے تھے، اتنی جماعتیں، اتنی مسجدیں، فلاں جگہ ایسے علماء سے ملاقاتیں، ایسے قرآن، ایسے یہ سب سنا رہے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب یہ تو سارا وہ سنا رہے جو ہو گیا، ابھی باقی کتنا ہے، مسئلہ تو اس کا ہے، فکر تو اس کا کرنا ہے۔ ایسے یہ سارے پرانے کتنے ملکوں کے سفر کر لیے، کتنے 4 مہینے دے لیے، کتنے کیا کچھ، یہ سب ہو گیا، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ وہ نمران کے قرآن پڑھے ہیں، وہ صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، وہ سب کے خیرات کیے ہیں، وہ عمرے کیے ہیں، وہ ثواب اور صلاۃ وہ ہو گیا۔ اب کتنے
اتنے باقی ہیں کہ پورا عالم ہمارے حوالے کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات کے میدان میں امت سے آپ رخصت ہو رہے تھے اور امت آپ سے رخصت ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حضور نے تو امت کو ہر فرض امت کے حوالے کیا تھا اور ہر فرض امت کے ذمہ پوری امت کی تھی، لیکن امت سبق ایسا بھولی، لکھا ہے کتابوں میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 300 سال کے بعد یورپ نے اور امریکہ نے، یہود نے اور نصارہ نے پورے عالم کے مسلمانوں سے ایک سوال کیا تھا۔ ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ لے کر جاتا ہے، زمین، مکان، پیسہ۔ تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ امت سبق ایسا بھولی کہ پورے عالم سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ قبر کو نور سے بھرے، اللہ قبروں کو نور سے بھرے۔ واہر مولانا محمد الیاس، مولانا یوسف انعام اور ان کے رفقا علماء مفتیان، وہ جو اللہ نے کہا تھا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ یہ پورا قرآن، اس کے سارے واقعات قوموں کے، امتوں کے اور سارے بننے بگڑنے کے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ اس سبق کو ایسا لیا کہ سارے قرآن، سارے واقعات اور ایسی تفسیریں، پھر قرآن کی جو شرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت آئی اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اما جی، ہاں بیٹو، اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے نبی، آپ تو بہت بلند بااخلاق ہیں۔ کیوں بلند بااخلاق کتنے ہیں، اس کی کیا مقدار ہے؟ اما جی تھی، حضور کی صحبت میں تھی اور ان کا سارا لکھتی تھی اور کتنی حدیثیں ان سے روایت ہے۔ فرمایا الا تتلون القرآن، بچے تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ خلق قرآن، جو قرآن کے صفحات میں، وہ زندگی کے لمحات میں۔ لمحات کیا ہے؟ ایک سانس باہر آ رہا ہے، ایک سانس اندر جا رہی ہے، لمحے ہیں اور یہ زندگی ہے کہ کوئی لمحہ، کوئی سانس قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کا کلام اور اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کو سمجھنے کے لیے آپ کے صحابہ جو آپ کو ذمہ داری دی تھی۔ ایسے ہی اسی لیے قرآن سے کہنے ہیں، قرآن سے یہی کہتے ہیں خالی اپنا وقت نہیں، جماعتیں بنانی ہے، امت بنانی ہے، کام کرنے والے بنانے ہیں۔ کیوں؟ الناس، کہ لوگوں میں بڑی استعدادیں ہیں، سمجھنا ہے، ایمان بنا کر کے ایک نظر میں سمجھنا ہے اس کی استعداد کیا ہے، یہ کتنا کام کر سکتا ہے اور یہ کس خیر کی چابی بن سکتا ہے۔ امت کے ذمہ، یہ پرانوں کے ذمہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کہ آپ کو دو ذمہ داریاں دی تھی پیارے نبی۔ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذاتی زندگی اور ذاتی ذمہ داری، داعیا الی اللہ بإذنہ، جتنا اونچا مقام ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور دنیا میں روز دیکھتے ہیں چپراسی بھی ہوتا ہے، کلک بھی ہوتا ہے اور آفیسر بھی ہوتا ہے، پھر ضلع کا کلکٹر بھی ہوتا ہے، صوبے کا گورنر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہوتی ہے۔
کہ وہاں کیا کہا؟ بعد خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے، ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے، اس نے سارا سب کچھ اپنے ذمہ رکھا۔ اور ایک خدا کے بعد اگر مخلوق میں کوئی ہے، مخلوق میں کہ بعد خدا بزرگت ہوئی اور قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد کہ جتنے آپ بڑے ہیں اتنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت تک کے انسانوں تک اللہ کی توحید کا وہی اکیلا ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں۔ یہ پیغام پہنچا آپ کی ذمہ داری، اسی کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ لیکن ہماری مبارک آپ کی بہت مختصر ہے، 40 سال کی عمر میں تو پیغمبری کا تاج رکھا گیا، اور پھر وہ لینے کے لیے کام دینا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر ایسا دبوچا اور ایسا کھینچا کہ آپ کو جان نکلنے کا خطرہ ہو گیا۔ تکلیفیں تو اس کام میں پہلے دن سے ہے۔ قربان جایا اللہ جزائے خیر دے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس راستے کی گھاٹیاں سمجھاتے تھے۔ یہ پرانوں کے لیے بہت گھاٹیاں آتی ہیں، اگر ایک گھاٹی سے پار ہوتا ہے تو دوسری سامنے کھڑی ہے، اگر ایک اس سے پار ہوا تو تیسری کھڑی ہے۔ اور اسی میں کہا انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ تکلیفیں چوروں پر، ڈاکوؤں پر، بوروں پر، گندوں پر، ناپاک انسان ان پر بھی آتی ہے، لیکن تمہاری ہر تکلیف کے پیچھے اللہ سے امیدیں وابستہ ہے۔ ابھی تم دن بھر بھوکے ہیں، اللہ ملے گا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں بدلا دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہی اس کا ہو جاؤں گا، روزے دار کا۔ میں کیا کہنے ان کی، اسی لیے ہم کو یہ جو فضائل ہے نا ہمارے کے، یہ خالی سن لینے اور بیان کر لینے کے لیے نہیں ہے، اسی پاکستان میں سب نے دیکھا ہے، بہت سونا دیکھا ہوگا، یہ تو سارے پرانے ہیں۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں گجرات میں، ہندوستان میں شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے پڑھے ہوئے تھے، وہیں سے فارغ ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر امرتسر میں امام تھے، لیکن کام سے تعلق ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے۔ ایک دن آئے تو مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، یہی فضائل اعمال، فضائل صدقات، تو خود ہی فرمایا کہ بھائی ہمیں تو یہی بڑوں نے بتایا ہے کہ مسجد میں جو عمل ہو رہا ہو اپنے آپ کو عمل میں لگاؤ، اس لیے کہ جس وقت کا جو عمل ہے اگر اس میں نہ لگے تو لایا نہیں کرو گے، ادھر ادھر کی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرو گے، اور اس پر فرشتوں کو غصہ آتا ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کچھ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کی بات ہے تو پہلی مرتبہ میں فرشتے کہتے ہیں شہنشاہ کا دربار ہے، یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، پھر بھی چالو رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ میں کہتے ہیں چپ، خاموش نہیں جاتا، پھر بھی کرتے رہے، تو تیسری مرتبہ میں فرشتے کہتے ہیں وہ اللہ کے دشمن مسجد میں بیٹھا ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ کا دشمن بن رہا ہے۔ کیوں کہ وہ تو بازار میں جا رہا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے اور 10 لاکھ نیکیاں کما رہا ہے، اور تو نے جو کچھ کیا تو مسجد میں بیٹھ کے کھو رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، تہمتیں بھی لگا رہا ہے، بدگمانیاں بھی کر رہا ہے۔ اس لیے دوستو دین کے ہر پہلو کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیا حلال، کیا حرام، کیا اچھا، کیا برا، کیا کیا جائز، کیا ناجائز، کس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذمہ داریاں دی، پورے عالم تک اللہ ایک ہے، اس لیے آپ کی
زبان سے کہلوایا تھا قل هو اللہ احد، آپ اپنے زبان فیض ترجمان سے اعلان کیجئے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک ہے، اکیلا ہے، نراکار ہے، بس اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہر ایک اس کا محتاج ہے، اس کے باپ ہے نہ ماں ہے، بیٹا ہے نہ بیوی ہے نہ بھائی ہے، وحدہ لا شریک لہ لا ند لہ ولا ضد لہ ولا مثل لہ، اس کے جیسا کوئی، آپ کی زبان سے اس کا اعلان کر رہا ہے قل هو اللہ احد، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پیغمبر ہیں، آپ کو ہم بھیج رہے ہیں، جیسے ساری مخلوقات کا خالق میں ہوں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہمارا پیغام پہنچانے والے آپ اکیلے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہاں قل هو اللہ کہلوایا، یہاں رسالت کا اعلان کروا رہے ہیں، اے لوگوں سن لو، مشرق میں ہو، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، مکے میں ہو، مدینے میں، کہیں بھی ہو، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، اس سب کے لیے اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کس عمل سے راضی ہوتے ہیں، یہ سب بتلانے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں پہنچا ہوں، اور خود آپ کو اللہ نے فرما دیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیارے نبی آپ کو وحی کا اتباع کرنا ہے، اور امت سے کہا تھا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، نبی اتباع کریں گے وحی کا، اور امت اتباع کریں گے نبی کا، اور کیسا اتباع کریں گے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہا ہے، جتنا کہا ہے، جیسے کہا ہے 100% اس پر چلنا ہے۔ تم نبی کا اتباع کیسے کرو گے، جہاں سے شروع کیا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلیٰ تک، اللہم اغفر لی وارحمنی، وہاں تک اس وقت جو آپ نے کیا ہے وہ پورا کرنا ہے، وہ اتباع ہے، جہاں سے شروع کیا جہاں ختم کیا، جو کچھ راستے میں آیا جتنا جھیلنا وہ سارا جھیلا، اور کیسا جھیلا، کیسی رحمتیں، اور اللہ نے تسلی بھی کی ان کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو بھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا، محمد رسول اللہ والذین معہ أشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل الی آخرہ، کہ محمد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جمیعا تک جتنے دین، جتنے نبی، سارے نبی سارے نبیوں کی نبوت اور سارے دین منسوخ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے دین دے کر کے بھیجا ہے، اور اس پر شہادت صرف اللہ کی ہے، اس کی شہادت کے بعد کیا بات رہ جائے گی؟ ان کے ماننے والے کیسے ہیں؟ شرک سے، کفر سے سخت عداوت ہے، آپس میں کیسے ہیں؟ جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ایک یہودی نے لکھا ہے کہ میں جب مدینہ جاتا تھا، اپنے کاروبار کے سلسلے میں آتا تھا، جس گلی میں، جس محلے میں، جس منڈی میں جس سے ملتا تھا، کیونکہ وہ یہودیوں کے قبیلے تھے مدینے سے باہر، جہاں میں دیکھتا تھا دو آدمیوں کو، تو جیسے دو آدمی آپس میں پوچھتے ہیں آپ کون ہو،
جس کو بھی دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یار یہ تو دونوں ایک ہی ماں کے جنے معلوم ہوتے ہیں، سگے بھائی معلوم ہوتے ہیں۔ یہودی کہہ رہا ہے ایمان والوں میں محبت، اور یہ قرآن کا اعلان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ بناؤ ایمان کتنا بناتے ہو، ڈرو اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، راضی کرو اللہ کو کتنا کرتے ہو، بناؤ آخرت کتنی بناتے ہو، ٹھنڈی کرو محمد سے ان کی آنکھیں پیر اور جمعرات کو تازہ چار جدائیاں بھیج کر تمہاری محبتیں اللہ دلوں میں ڈالیں گے۔ قرآن کا فیصلہ۔ اسی لیے ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات ہو رہی تھی، آدمی کہتا ہے فلانا میرے خلاف کیوں کر رہا، اور فلانا یہ اسکیم بنا رہا، اور فلانا۔ حضرت نے مشکات شریف کی حدیث سنائی، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، آدمی کے تنہائی کے گناہ مومنین کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے، اور آدمی کے تنہائی کے موٹے آنسو، لمبے سجدے، اللہ کا ڈر، اس کی حمد و ثنا، وہ ایمان والوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ یہ تو خود اپنے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے یہ قرآنوں کا مجمع مسئلہ خالی مجمع جمع ہونے کا نہیں ہے، ہمیں ہماری حیثیتیں بھی سمجھنی ہے، حیثیتوں کے ساتھ ذمہ داریاں بھی سمجھنی ہے، ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے، اور اس کو کرتے ہوئے دنیا سے جانا تو ہے کہ پہلی ذمہ داری ہر ایک کی اپنے ذمہ، اپنا دین سیکھو، اپنے دین میں ڈاکٹر، انجینئر، مولوی صاحب، امام صاحب، شیخ الحدیث صاحب، لکھپتی، کروڑ پتی، دنیا بھر میں کاروبار پھیلے ہوئے، 3 بیویاں، 4 بیویاں، 2 بیویاں، بیوی بچے، 8 بچے، 5 بچے، 2 انگلینڈ میں، 3 امریکہ میں، 1 کویت میں، 2 سعودیہ میں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے یاد آیا ہمارا ایک ساتھی دبئی جا رہا تھا، علی گڑھ یونیورسٹی کے تھے، اپنی تعلیم کے سلسلے میں جا رہے تھے، تو لیکن ماشاءاللہ وہاں علی گڑھ یونیورسٹی کا اب ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں رہا ہے، کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ یونیورسٹی ہے۔ خود مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ تو عجیب، یہ خانقاہ ہے یا دارالعلوم ہے یا مدرسہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ان کے پروفیسران بھی، ان کے اسٹوڈنٹس بھی، پڑھنے پڑھانے والے بھی، اور سب عجیب دعوت جب سے داخل ہوئی تو وہ جا رہا تھا پیرس، میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب مجھے کوئی نصیحت کرو۔ میں بھائی نصیحت کرنے کے تو ہمارے بڑے نیچے بیٹھے ہیں، ان سے کہ نہیں آپ کچھ کہو۔ اللہ نے دل میں ڈالی، میں کہ ایک کام کر، جب پیرس کے ہوائی اڈے پر اترے تو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک بات طے کر لینا، اللہ پاک جب تک میں اس سرزمین پر ہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلیگیٹ ہوں، آپ کا کیا اور کچھ میں نے کہا بس اتنا یاد رکھنا۔ 2 سال کی پڑھائی کے بعد واپس آیا، ملاقات ہوئی، مولوی صاحب پیرس تو ننگا شہر ہے، ساری دنیا کی خرافاتیں، ساری بے حیائیاں، اور کیسے کیسے پارسل اور کیسے کیسے سب کچھ وہیں سے جا رہا، میں بھی وہیں تھا، اور میرے لیے بھی کتنے موقع ایسے آئے کہ میں گیا، لیکن آپ کا اتنا جملہ، خبردار پیرس میں ہے یا امریکہ میں، کینیڈا میں ہے یا مکہ مدینہ میں، جہاں ہے اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا ماحول بنایا تھا، اجنبی سے اجنبی آدمی آتا تھا،
وہ جب پوچھتا تھا تو سارے مدینہ والوں کا مشترکہ جواب، جیسے پانی، ہوا، مٹی، پانی، ہوا، روشنی، ساری دنیا کے انسانوں کی مشترک ضرورت ہے نا، سب کو پانی کی ضرورت، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، پانی، ہوا، روشنی۔ ایسے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت اور رحمت للعالمین ہو کر پیار، محبت، شفقت، حکمت، سمجھانا، اس کے ذریعے جو ماحول بنایا تھا۔ یہودی کہتا ہے کہ مدینے کا جواب مشترکہ، جیسے ہوا، مٹی، پانی، ہوا، پانی اور روشنی سب کی مشترکہ ضرورت، مدینے والوں کا جواب ہی مشترک۔ کوئی اجنبی سے اجنبی آدمی باہر سے دور سے جانتا ہو نہ جانتا ہو، صرف اتنا پوچھ لے بھائی تم کون ہو، ہر ایک کا ایک جواب، بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کے حکم والی زندگی جینا میری زندگی کی ذمہ داری ہے، نبی کا امتی ہونے کے ناطے ان کے کام کو اپنا کام بنانا میری ذمہ داری ہے۔ غیر بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بات ہے، بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، امت اپنا سبق ایسے بھولی اور عجیب مثال دیتے تھے کہ آدمی اپنے چہرے سے جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی اور اس کی پیٹھ کے پیچھے پہاڑ بھی ہو تو نظر نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرن اول کہلاتا ہے، اور جس کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کی امت بہت اچھی۔ یہ جتنے طبقات اس وقت میں ہے نا، غریب، امیر، مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، مرد، تندرستی کی، یہ سارے وہاں بھی تھے، لیکن سب کی طرف سے سب کے لیے مہر لگی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے زمانے کے سارے مرد، ساری عورتیں، سارے جوان، سارے بوڑھے، سارے محلہ، سارے غریب، سب اچھے، جو ان کی چال چلے وہ بھی اچھے، جو ان کی چال چلے وہ بھی اچھے۔ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کی خاص خوبی یہ تھی، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، صحابہ بھی، دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، بیوی، بچے، کھانا کمانا، باغات، سب کچھ، لیکن ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی تعلیم، اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کو پورا کرنا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے معراج میں نماز فرض کر دی، جبریل امین سے امامت کرائی، اب آپ نماز لے کر آئے اور فرمایا نماز پڑھو ایسی جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، تو خود نبی نے پڑھ کے دکھائی کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، کہ پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، اور اس سے پہلے نیت، کہ نبی یہ بات بتاتے ہیں، نیت بتاتے ہیں، عمل بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، یہ سارے نبی کے وارث ہیں۔ او پرانو، نبی کے ایمان کے بھی وارث، نبی کی نمازوں کے بھی وارث، نبی کے مجاہدوں کے بھی وارث، نبی کی بھوک کے بھی وارث، نبی کی یا حی یا قیوم کے بھی وارث، نبی کے موٹے آرزو کو بھی وارث۔ خدا ہمیں ہماری نعمتیں یاد کرنے کی توفیق دے۔ شکر ہے نعمت ہے تو، شکر ہے نعمت ہے تو، چندہ کے نعمت ہے تو، عذر ہے تقصیرات من، چندہ کے تقصیرات من۔ خدا ہمیں صحیح سمجھ دے۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ کے وارث ہے یہ قرآن ہے۔ جیسے صدیق اکبر، جیسے عمر فاروق، جیسے عثمان والی، جیسے بدر والے، جیسے احد والے، جیسے پیروں پر چکھڑے باندھنے والے، جیسے خندق کے موقع پر پیٹوں پر پتھر باندھنے والے، جیسے بغیر بھوک، بغیر کھائے پیے راتیں اور دن گزارنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، کہ وہ سچے وارث ثابت ہوئے۔
جو اللہ کیوں کہ انہیں پہلے دن اعلان کر دیا بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی اليسر والعسر منشطا ومکرہا وعلی اسرۃ علینا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں او پرانو صحابہ کی بات یاد رکھ لو, تمہارے پاس تو گدھے کے کان جتنے بڑے بڑے موبائل ہیں. ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, آپ ہی کی سنیں گے, آپ ہی کی مانیں گے. جی چاہے گا تو اور جی پر ضرورت پڑے گا تو. حالات سازگار ہوں گے تو, حالات نازگار ہوں گے تو, اور اس سے آگے کوئی پوچھے کوئی نہ پوچھے. اور جیسے اللہ عمر میں برکت دے اور بہت صحت عافیت دے, ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ جو اس کمزوری کی حالت میں, بیماری کی حالت میں تشریف لائے, وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اس کام میں پوچھ نہ موچھ, پوچھ نہ موچھ. کوئی مجھے پوچھے تو نہ پوچھے تو, نہ میرے مونچھ ہے کہ میری مونچھ کب جائے گی. ہماری پوچھ بھی نہیں مونچھ بھی نہیں, ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہو, جو نبی کی ادا ہو. یہ سارے پرانے, اگر اتنے پرانے پاکستان کے اپنی بنیادوں پر آ جائے تو ان کے ہاتھوں پوری دنیا میں مجھے پورا انشراح اور پورا یقین اللہ تمہاری ہر شر سے حفاظت فرمائے. ان کے ہاتھوں کام. ابھی ہم نے مدینہ منورہ میں کہا, وہاں کے ڈاکٹروں سے کہا, ابھی بھی کہتا ہوں, مکہ مدینہ اصل جگہ ہے, خدا رسول جو اصل مرکز ہے, وہیں سے کام شروع ہوا مدینہ پاک سے. ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے یہ جو پوری دنیا میں دین پھیلا مدینہ منورہ کے مقامی کام سے پھیلا, کہ جو تیار ہوتا تھا وہ گھر سے وضو کر کے آتا تھا, گھر سے وضو کر کے آتا تھا. کہ گھر سے وضو کرنے کا کیا مطلب, یہ ہاتھ پیر دھوئے, یہ دھندے, یہ روزگار, یہ بیوی, یہ بچے, یہ جتنے دھندے, یہ سب سے ہاتھ دھو لیے. اگر نیت باندھتے تھے تو یوں ہاتھ پیچھے اٹھاتے تھے, اے دنیا میں جو کچھ ہے سب کو پیچھے ڈالا, میں ہوں میرا رب, میں ہوں میرا رب, اللہ اکبر. ہاں ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. پھر یہ جب آتے تھے تو تقاضے سامنے آتے تھے, وہیں سے ان کی جماعتیں بنتی تھی, اور وہی جماعتیں یہاں آئی ہے اور دنیا میں گئی ہے کہ مدینے کے مقامی کام سے دنیا میں دین پھیلا ہے. صحابہ نے ایک ایک ادا حضور کے لیے, ایک ایک ایسا اتباع, ہمیں وہ حکم ہے. اور شیطان مشورہ ہر وقت دیتا رہتا ہے, اور پرانوں کو زیادہ دیتا ہے. التسویف من الشیطان حدیث میں ہے, پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے, یہ شیطان کا مشورہ. بادروا بالاعمال الصالحہ, جس نیکی کا ارادہ دل میں پیدا ہو اس میں ذرا بڑا ٹال مت کرو, اسے فوراً کرو کہ وہ نیک ارادہ خدائی مہمان ہے, اس مہمان کا اکرام کرو, جان لگا کے, مال لگا کے, صلاحیتیں لگا کے, اور جو تقاضا اس پر لمبے 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 کی سدائیں لگاتے چل جاؤ. یہ مشورہ ہے, صحابہ نے یہ کیا. اسی لیے دوستو ہمارے اس پرانے مجمع کے لیے وعیدیں, جیسے میں نے کل ایک حدیث سنائی تھی کل کے بیان میں, وہاں قصور میں, اذا تبایعتم بالعینہ اخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم, او کما قال علیہ السلام. جب تمہاری کمائیاں حرام طریقے سے ہونے لگیں گی, سود بھی, جھوٹ بھی, لونے بھی, بھائی بہنوں کا حق بھی مانگ رہے ہیں, بہنوں کی میراث بھی کھا رہے ہیں, جب تمہارے کاروبار ناجائز, جب تمہاری کمائیاں حرام ہونے لگیں گی,
بیلوں کے تم پکڑنے والے بنو گے، زمینوں کے پلاٹوں پر راضی ہو جاؤ گے. کویت میں بیٹھے ہیں اور یہاں پلاٹ بک ہو رہا ہے، کویت میں ہے، سعودیہ میں ہے، قطر میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اور یہاں فلیٹ بک ہو رہے ہیں. احد تم ادناب البقر، بیلوں کے روم زمینوں کے ٹکڑے اور پلاٹوں پر راضی ہو گئے، اور اس میں اتنے لگے کہ جس محنت کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہی چھوڑ دی. اب کس کے لیے وقت نہیں. آئی ایم سو مچ بیزی، کیا کہتا ہے پرانا؟ آئی ایم سو مچ بیزی. اور بیزی کے بچے تو اس کے لیے بیزی تھا، تو گشتوں کے لیے بیزی تھا، تو اللہ کے نام کی رت لگانے کے لیے بیزی تھا، تو تنہائی کے موٹے آنسو رونے کے لیے بیزی تھا. جب یہ کرو گے، دین کی محنت چھوڑ دو گے، تو اللہ ذلت کو مسلط کر دیں گے. حدیث ہے. اور وہ ذلت عزت سے اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک کہ دوبارہ دین پر نہیں آؤ گے. اسی لیے صحابہ 600 سال تک بے دین رہے، جاہل رہے، اللہ کو نہ رسول کو نہ آخرت کو، حق کیا ہے نہ حق کیا ہے، اچھا کیا ہے، کب جہالت میں تھے. کوئی ان کو نوکر رکھنے کو تیار نہیں تھا. لیکن جب سرور کائنات کا دامن تھاما، ایک ایک چیز پوچھی، جو کچھ سمجھ میں نہیں آئی سیدھے اللہ کے رسول سے. اللہ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. وہ ان کی ذلت ایسی عزت سے بدلی کہ اب ہزاروں سال گزر گئے. جس صحابی کا نام لیتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہنا بھول جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے رضی اللہ عنہم کی دعائیں نکلتی ایسے عزتوں کے سکے دلوں پر بٹھا کر کے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کام کو رسم نہ بنائیو. جیسے دنیا کی رسومات ہوتی ہیں، پتنگ اڑانے کی رسم، کرکٹ کا میچ ہونے کی رسم، فٹ بال کی رسم، رنگ چھڑکنے کی رسم. یوں فرماتے تھے، روتے ہوئے فرماتے تھے، یہ کار نبوت ہے، یہ کار نبوت ہے. اور مجھے یاد آیا کہ میں مدرسے میں تھا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جماعت سے کہا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ کام کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ کسی کی ملک نہیں ہے، یہ کار نبوت ہے. پھر یوں فرمایا، دنیا میں ہر کام اس کے مزاج سے ہوتا ہے. کاروبار کاروباری مزاج سے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، ڈاکٹری ڈاکٹری کے مزاج سے، نوکری نوکری کے مزاج سے. فرمایا کار نبوت مزاج نبوت سے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. پھر وہ مزاج نبوت بھی بتایا کہ مزاج نبوت کیا ہے. کہ مزاج نبوت سب سے پہلے صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے، اپنی آخرت بن جائے. اور تیسری بنیاد نبوت کے مزاج کی تیسری چیز ہر ایک کا بھلا چاہنا. جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی، اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان، مال و صلاحیت، وہ نبی کے نمونے پر آ جائے. اس لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا. وہ بولے گے تمہارے نبی بولے، وہ دیکھو، وہاں چلو، ویسے پھرو، ویسے کرو، کہ پھر نبی کے سائے میں اٹھو گے. اور جو نبی کا راستہ چھوڑ کر، وہی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب امت کا 100% رخ قرآن کی طرف تھا تو ہر قدم پر حکم سنت، حکم سنت. لیکن امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی اور قرآن کے دشمنوں یہود و نصارہ کی تعلیمات کی طرف رخ کر لیا اور روز کہنے لگے بہت فارورڈ جا رہے ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں.
اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، مالی اراکم وانتم تتحكمون في النار تتحكمون من الناس في النار. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ صبح سے شام تک میں دیکھ رہا ہوں تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری عقل و خرد، تمہارے عزم و ارادے ہر آن تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے. وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَجِكُمْ، میں اللہ کا نبی کوکھیں پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں. یہ جگہ تمہارا وقت لگنے کی نہیں ہے، یہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہارے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہاری دوستیوں کے ہاتھ ان کی طرف لمبے نہیں ہونا چاہیے. تم ان سے دوستیاں مت گانٹھو. اور قرآن نے کتنا کہا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن، لا تتخذوا عدو، جو میرے دشمن جو تمہارے دشمن، اس سے دوستیاں مت گانٹھو. ایک ایک چیز بتائی. اس لیے دوستو دین سیکھنا، دین سمجھنا، دین پسند. اور بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہم اس محنت کے ذریعے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو ایک غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں. کہ غلط فہمی کیا ہے؟ ہر ایک کہہ رہا ہے میری جان، میرا مال، میری عقل. کہ تو کہاں سے رہا تھا جان؟ تیرے باپ نے دی، تیری ماں نے دی، تیرے دادا نانا نے دی. اکیلی ذات اللہ کی وحدہ لا شریک لہ. ساری دنیا کے سارے عقل مند مل جائیں، کاغذ پر، دیوار پر، پیپر پر جتنے چاہے نقشے بنا سکتے ہیں. یعنی پانی کی بوند پر کوئی نقشہ بنا سکتا ہے؟ میرا اللہ، میرا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پانی کی اتنی گندی بوند پر کیا ناک، کیا آنکھیں، کیا چہرے، ایک ایک انسان کی شکل. کہ اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کو. کیا آپ نے یہ کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اب تمہاری آنکھیں کیا دیکھے، کیا کان سنے، تمہارا وقت کہاں لگے، تمہارا پیسہ کہاں لگے، تم یہ راتیں کیسی گزارو، دن کیسی، تمہاری شادیوں کے ولیمے کیسے ہوں، تمہارے بچوں کے عقیقے کیسے ہوں، تمہاری دلہنیں کپڑے کیا پہن کے جائیں. آج کل تو یہ ہو رہا ہے نا، دلہن کے کپڑے دو آگے سے پکڑ رہی ہے، تین پیچھے سے پکڑ رہی ہے. یہ پہلے نکاح کا جوڑا اور پھر ولیمہ کا جوڑا. اور قربان جائیں، قربان جائیں. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کرتی تھی. مدینہ منورہ میں جب کبھی انصار مدینہ ان کی کوئی لڑکی اس کی شادی ہوتی اور ان کے ماں باپ رخصت کرنا چاہتے تو اما جان سے اس کرتی کو عادتاً لیتے، اس کرتی میں بچی کو دلہن بناتے، شوہر کے گھر پہنچاتے. جب رخصت ہو جاتی تو وہ قمیص، اس ایک کرتی میں انصار کی سینکڑوں لڑکیاں رخصت ہوئی. اور ایسی رخصت ہوئی کہ ساری دنیا کی ساری رابعہ بصریہ اور ساری اونچے درجے کے اولیاء اللہ عورتیں وہ ساری ایک طرف اور انصار کی ایک بیٹی کی چھوٹی کی خواہش کے برابر نہیں. وہ درجہ کپڑوں سے جگہ نہیں بنا کرتی، زیورات سے، بنگلوں سے، فرنیچروں سے. زندگی بنتی ہے کپڑے سے، زندگی بنتی ہے توکل سے، زندگی بنتی ہے ایمان سے، زندگی بنتی ہے خوف خدا سے، زندگی بنتی ہے فکر آخرت سے، زندگی بنتی ہے اتباع سنت سے، زندگی بنتی ہے دین و شریعت سے. اپنی ذات، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری اور پھر اللہ کی دی ہوئی جان مال، دین کے کام کتنے آئے. اسی لیے جو نصرت ہے نا، نصرت کونوا انصار اللہ، نصرت عربی کا لفظ ہے.
کس کو کہتے ہیں؟ نصرت کہتے ہیں زمینوں کی سینچائی کو. جیسے کھیتی والا کھیتی کرنی ہے، گرمی سب زمین خشک پڑی ہے، اب اس کو زمین کی ضرورت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے لیے مزاج بناؤ کاشتکارانہ، اپنی بات دوسرے کو دینے کے لیے مزاج بناؤ تاجرانہ، اور یہ بات ہر ایک کے لیے نظر کی بنے، اس کے لیے مزاج بناؤ شاہانہ. کہ کاشتکار کا مزاج کیا ہے کہ بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو صاف کرتا ہے، اور ایسی صاف کرتا ہے کہ جل سمیت جتنی گھاس پھوس، جتنے کانٹے، جتنے روڑے سب کو صاف، اور بیج جو ڈالتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتا ہے، اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی لاتا ہے، اور وہ یوں پھینکتا ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اس امید پر کہ آج بیج ڈال رہا ہوں، کل تو میرے اللہ جو رحمان بھی، جو رحیم بھی، تو کریم بھی، وہ آسمان سے بارشیں برسائیں گے، اس ایک دانے کو درخت بنائیں گے، اس کے پھول، اس کے پتے، اس کے پھل عالم میں ایکسپورٹ ہوں گے. کھٹا ہے، کھانا بھی کھیتی والا گھر پہ نہیں کھاتا، درخت کے نیچے بیٹھ کے کھاتا، لیکن کھلے دنوں میں اس ایک دانے کے لیے جو رکاوٹیں تھی، کتنی دھول، کتنی مٹی، کیسا پانی، کیسا کیچڑ، ایک اکیلی ذات اللہ نے تمام رکاوٹوں کو دور کیا اپنی قدرت سے، اور کوپل کی شکل نکالی. اس کوپل کو پودا، پودے پہ درخت، درخت پر پتے، شاخیں، پھول، پھل، اور گزرنے والا پھل کی کیا انگور ہے، کیا سیب ہے، ارے کیا خوشبو ہے. اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ، پھر دنیا میں اس بات کے پھل گھر والے بھی کھا رہے ہیں، ان کا بھی تقویٰ بن رہا ہے، ان کی بھی نمازیں بن رہی ہے، یہ بھی اللہ کے گزارے بن رہے ہیں، یہ نبی کے عاشق ہو رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں یہ سارے سبق جیسے آم، انگور اور سیب دنیا میں سپلائی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں اے پرانو تمہارے ہاتھوں تقویٰ، تمہارے ہاتھوں توکل، تمہارے ہاتھ قربانیاں، تمہارے ہاتھ خدا رسول کا عشق، تمہارے ہاتھ جنت کے اونچے درجے، وہ دنیا میں جائے. لیکن وہی بات جو مولانا الیاس یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمائی تھی، جب تک اس کام کے لیے یہ انشراح نہیں ہوگا کہ میرے گھر کی سویکاری سے لے کر جنت اور دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا سارا راز اس محنت میں ہے، جب تک یہ انشراح نہیں ہوگا پرانے ہفتے کے 2 گشتی نہیں کریں گے، سال کا چلہ بھی نہیں لیں گے، پھر کریں گے بہت کیا، ہم تو پہلے بھی گئے تھے، ہم دیکھ کیا تھا شیطان سے ڈر. اور اگر یہ نہیں میرے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، مخلوق خدا کے اللہ کے بندے ہیں، امت ساری نبی کی ہے، اور نبی نے سارا سب کچھ امت ہی کے لیے لگایا ہے، نواسے ہیں، صاحبزادی کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے. حسن حسین بخاری کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان چسوا کر سلایا ہے، اور اماں جان کہتی ہیں رائنا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا، ولم توقف فی بیت من بیوت اللہ نار، حضور کے گھروں میں سے کسی میں چولہا نہیں چلا. یہ دین ہمارے پاس، یہ قرآن ہمارے پاس، یہ رمضان، یہ مسجدیں، یہ دعوت و تبلیغ، یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ یوں نہیں پہنچا ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. اس وقت تو قرآنوں کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، مرنے والے مر گئے، قربانی دینے والے قربانی دے گئے، ان کے گھر اجڑ گئے. اس وقت قرآنوں کی ذمہ داری کم سے کم ہمارے ہاتھوں اس کام کو نقصان نہ پہنچے. جن اصولوں پر، جس نہج پر ہمارے بڑے ہم کو ڈال کر گئے، کام انہی اصولوں کے ساتھ، اسی نہج پر
اور وہی مزاج نبوت، اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے اور ہر ایک کا بھلا ہو جائے، ہر ایک کا صحیح راستہ مل جائے، اسی کے لیے ہے دوست۔ لیکن اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے، جیسے آپ سب نے نیت کی کہ بھائی جوڑ میں جانا ہے، نیت کی تو آپ چلے، بھائی جانا تو ہے لیکن کیسے جائیں گے؟ وہ تو کیا گاڑی سے جائیں گے یا ریل سے جائیں گے، یا کوئی جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے، تو پہلے نیت ہوئی، پھر قدم اٹھے اور پھر یہاں آ گئے، اور یہ بات ہوئی۔ خدا سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کی توفیق دے، اور آپ نے سنی ہے جس رغبت سے، جس توجہ سے میں دیکھ رہا ہوں مجمع کو، ماشاء اللہ اللہ نظر بس سے بچائے، لیکن چونکہ جیسے چاند دکھتے ہی وہ بند ہو گیا تھا، عید کا چاند ہوتے ہی وہ کھل گیا ہے۔ وہ جو اعمال کی قیمت بڑھ گئی تھی وہ کم ہو گئی ہے، اب نفلیں ہیں، فرض ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے۔ جو کمایا تھا رمضان میں اس کی حفاظت کرنا ہے، آگے اس میں ترقی کرنی ہے، اور اس کام کا راز ہی اخلاص اور ترقی، اللہ راضی ہو جائے اور قربانی دیتے رہے، جان کی، مال کی، جذبات کی، خواہشات کی، اور اسی کو ہوشیار کہا حضور نے۔ سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو اپنے ذات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ خدا مجھے بھی توفیق دے۔ یہ پورا مجمع نیت کرو، امت کا سب سے بڑا، امت کا ہر جمعے کے خطبے میں امام جو خطبہ دیتے ہیں، اور پھر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھتے ہیں، اس کے بعد حضور کا ارشاد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر اشدهم فی امر اللہ عمر اصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضی اللہ عنہ۔ یہ سارا